السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولس پہ۔ تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج ہے 11 دسمبر، کل ہے 12 دسمبر، کل میں کروں گی چھٹی، اگر آپ لوگوں نے چھٹی دے دی تو اب شروع کرتے ہیں ہم آج کی یہ ایپیسوڈ۔ تو ہاں جی جناب، ہمارے نیو ناول کی پہلی ایپیسوڈ آ چکی ہے جس کا نام ہے جان تیرے قدماں چ رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ سب لوگوں نے وہاں جا کے اس کو ریڈ کرنا ہے، اچھی اچھی پیارے پیارے سے کامنٹس کرنے ہیں، اور ناول آپ کو کیسا لگا مجھے بتانا ہے۔ تو بھائی باقی میں کیا ہی کہوں، آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ شدت جنون، قسط نمبر 25، تحریر عریج شاہ۔ ہاں ایک منٹ، اپنے برتھ ڈے کی خوشی میں نے ڈبل ایپیسوڈ تو نہیں دی ہے، ڈبل تو نہیں ہے، لیکن 1.25 ہیں، نہیں 1.25، 1.5 تو ہے، یہ میری پکی بات ہے، 1.5 تو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایپیسوڈ 1 گھنٹے کی ہوگی۔ میں تھوڑا اسپیڈلی پڑھوں گی تو 40 منٹ کی ہی ہوگی، تو میں نے دے دی۔ اب یہ نہ کہنا کہ میں نے ایپیسوڈ کو نہیں دی۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ تجھے وہ لڑکا مل گیا جس کے ساتھ تو اس رات بس سے غائب ہوئی تھی؟ تایا ابو، تائی امی، ان کے بچوں سمیت سارے خاندان کے بڑے بزرگ سب لوگوں کو اس نے آج شام کو ہی اپنے گھر پر بلا لیا تھا۔ تائی امی، آپ کی بات کرنے کا انداز غلط ہے۔ میں اس دن کسی کے ساتھ غائب نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ آدمی میرا سینئر ہونے کی وجہ سے مجھے اکیلے دیکھ کر میرے آس پاس رہا تھا، کیونکہ رات اکیلی لڑکی کو تیز بارش میں اخلاقیات کے ناطے وہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ پچھلے 3 سال سے میں آپ کو یہی بات بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میں نے وہاں اپنی یونیورسٹی کے کسی لڑکے کو دیکھا تھا جو کہ میری گواہی دے سکتا ہے، لیکن وہ مجھے نہیں مل رہا، اور آج وہ یونیورسٹی آیا ہوا تھا اپنے پرانے دوستوں سے ملنے کے لیے۔ تو میں نے اسے بتایا کہ ہمارے خاندان والوں کی سوچ کتنی نیچ اور کتنی گھٹیا ہے، تو اس نے مجھے کہا ہے کہ وہ یہاں آ کر میرے نام کی گواہی دے گا کہ ان 2 گھنٹوں کے درمیان جب میں غائب رہی تب میں نے کہاں پر تھی اور کس حالت میں رہی تھی، کیونکہ جن کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تھا وہ تو ماشاء اللہ سے ذمہ داری نام کی کسی چیز سے واقف ہی نہیں تھے۔ وہ تایا ابو کے بیٹے کو دیکھتے ہوئے اس انداز میں بولی کہ وہ تلملا سا گیا۔ زیادہ زبان چلتی ہے تمہاری ہمیشہ سے ہی عروش بیٹی، اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ کل کو تم نے ہمارے ہی خاندان میں آنا ہے، اور ہونے والے شوہر سے بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ تائی امی نے کافی سختی سے اسے احساس دلایا تھا کہ وہ اپنے ہونے والے شوہر کی شان میں گستاخی کر رہی ہے، اور ایسا ہوگا کیوں تائی امی؟ اس کے غصے کی تو کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ اب تک اس کا نام بے وجہ اپنے بیٹے کے ساتھ جوڑ رہے تھے، اس لیے کیونکہ اگر وہ لڑکا آ کر یہ کہتا ہے کہ وہ تیرے ساتھ تھا تو بھی تو کوئی پاک دامن ثابت نہیں ہو جائے گی بی بی۔ تو ایک مرد کے ساتھ ہی اکیلے تھی وہاں برستی بارش میں، اکیلے آدھی رات کو ایک لڑکی 2 گھنٹے تک سب کی نگاہوں سے اوجھل ایک مرد کے ساتھ اکیلی رہے گی تو وہ کوئی پاک بی بی ثابت نہیں ہوگی۔ تائی امی کا انداز ایسا تھا جیسے اپنے لیے کسی کو گواہ کے طور پر بلا کر اس نے پہلے سے بھی بڑا گناہ کر دیا ہے۔ تائی امی، وہ آدمی صرف اس وجہ سے وہاں رکا تھا
تاکہ مجھے ڈر نہ لگے اور میں کسی طرح کی غلطی نہ کروں۔ اس نے مجھ سے بات تک نہیں کی تھی اور نہ ہی وہ میرے پاس آیا تھا۔ وہ جیسے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ فی الحال یہ باتیں چھوڑیے، یہ فضول باتیں چھوڑیے، لگتا ہے وہ لڑکا آ گیا۔ اسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ آخر اس رات ہوا کیا تھا۔ تایا ابو نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو ان کا بیٹا فوراً اٹھا تھا دروازہ کھولنے کے لیے، جبکہ شہیر جلدی جلدی واپس جانا چاہتا تھا کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں اس کی فلائٹ تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے اٹھائے ہسپتال لے کر آیا تھا۔ ڈاکٹر نے اتنا زیادہ خون بہتے دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ اس لڑکی کا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا ہے، لیکن دامیار شاہ کو ایسی حالت میں دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گیا تھا۔ دامیار صاحب، آپ یہاں، خیریت تو ہے نا؟ ایک ڈاکٹر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ ڈاکٹر، اس لڑکی کو بچاؤ، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ اس لڑکی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں، یہ صحیح سلامت چاہیے مجھے۔ تمہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس کی جان بچاؤ، اگر اسے کچھ ہو گیا نا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ ڈاکٹر کو عزا کی حالت بتا رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر پریشانی سے اس کے پھٹے ہوئے کپڑوں کو دیکھتا بہت کچھ سمجھ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ؟ آپ مجھے بتائیں گے؟ وہ پریشانی سے کہنے لگا۔ چھت سے کود گئی ہے، یہ مرنا چاہتی ہے، اس کو بچاؤ، جتنے پیسے چاہیے میں دوں گا، لیکن اس لڑکی کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ وہ عجیب پاگلوں جیسے انداز میں بات کر رہا تھا۔ دامیار صاحب، ویسے تو یہ پولیس کیس ہے، لیکن آپ کے لیے کوئی نہ کوئی جگاڑ کر لیتا ہوں۔ یہ بات میں باہر جانے سے روک لوں گا، لیکن آپ کو بھی ہمارے بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا۔ ڈاکٹر کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا تو دامیار کو مزید اس پر غصہ آنے لگا۔ میں تمہیں کہہ تو رہا ہوں کہ تم جو مانگو گے وہ دوں گا۔ اگر ایک بار کیا میری بات تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اس لڑکی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ یہ لڑکی مجھے زندہ چاہیے۔ اس کے گریبان کو پکڑتے ہوئے وہ دہارا تھا جب جلدی سے بھاگتا ہوا اس کا ایک ملازم اور مبشر وہاں پہنچا تھا۔ جناب، لڑکی نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، ہمیں یہ بات اس کے گھر والوں کو بتانی چاہیے ورنہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ لیکن اگر گھر والوں کو کچھ بتاتے ہیں تو وہ وجہ پوچھیں گے، تو کیا وجہ بتائیں گے؟ اگر تو ہم نے اصل بات بتائی تو مسئلہ اور زیادہ بڑا بن جائے گا، آپ پر پولیس کیس بھی ہو سکتا ہے، اور اگر لڑکی مر گئی تو مبشر کے ساتھ آیا اس کا دوسرا نوکر اس سے معاملے کی سنگینیت کا احساس دلانے لگا تھا جب اچانک ہی اس نے ڈاکٹر کا گریبان چھوڑ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ چپ، ایک دم چپ، کسی کا ڈر نہیں ہے مجھے۔ وہ لوگ جو کرتے ہیں کرتے رہیں، بس یہ لڑکی زندہ بچنی چاہیے، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ مرنی نہیں چاہیے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات کو؟ وہ اپنے نوکر کو پیچھے دھکیلتا غصے سے ڈاکٹر سے بولا تھا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلاتا عزا کو ICU میں لے گیا تھا۔ کیا اس کے گھر والوں کو یہ بات بتانی ہے؟ مبشر پریشانی سے کہنے لگا۔ مجھے نہیں پتا مبشر، میرا دماغ خراب مت کرو۔ وہ غصے سے دہارا تو مبشر خاموش ہو گیا تھا۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ کیسے گر گئی وہ؟ مبشر بیٹا بتاؤ مجھے،
وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ ان لوگوں نے دادی کو یہاں آنے سے منع کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دادی کو سب سے پہلے یہ خبر ملی تھی، کیونکہ مبشر کے پاس صرف انہی کا نمبر تھا۔ دادی کی حالت سے وہ ناواقف تھا، اسی لیے اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ایزا بالکنی سے نیچے گر گئی ہے اور اس وقت ہسپتال میں ICU میں داخل ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اس کا خون بہت ضائع ہو چکا ہے اور O نیگیٹو خون کہیں پر نہیں مل رہا۔ ایسے میں ان لوگوں کو خون کی بھی ضرورت ہے۔ شاید وہ لوگ کسی کو جانتے ہوں جس کا O نیگیٹو بلڈ ہو، وہ اس کی جان بچ جائے، ورنہ O نیگیٹو خون کا انتظام کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ اسی لیے مبشر نے اس کے گھر والوں کو بتایا تھا۔ دادی جی، وہ ICU میں ہے، دعا کریں۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ زیادہ امید نہیں دلوا سکتا، بہت زیادہ چوٹ لگی ہے، اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بازو کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی ہے، وہ بھی 3 الگ الگ جگہ سے۔ شکر ہے کہ ٹانگ بچ گئی ہے، لیکن چوٹ وہاں پر بھی بہت زیادہ لگی ہے، دعا کریں کہ وہ بچ جائے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ خون کی ضرورت ہے، خون بہت ضائع ہو گیا ہے، آپ لوگ جتنا جلدی ہو سکے خون کا انتظام کریں۔ ہاں، زبر آ رہا ہے۔ زبر اور ایزا کا بلڈ گروپ ایک ہی ہے۔ باریک دادی کو وہیں کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہنے لگا تھا، ہائے میری بچی، میری معصوم سی پوتی، یا اللہ میری بچی کو زندگی دے، کیسے گر گئی وہ، نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ دادی تو رو رو کر اپنا حال بگاڑ رہی تھی۔ جب دامیار ڈاکٹر کے کمرے سے نکلا، بلڈ کا کوئی انتظام ہوا، وہ مبشر کے پاس آیا تھا، جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتا اسے زبر کے بارے میں بتانے لگا۔ جب انہیں جلدی سے 2nd فلور پر بھاگتا ہوا زبر بھی اسی طرف آتا نظر آیا تھا، وہ تیزی سے اس کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔ زبر، جلدی چلو، اسے سخت خون کی ضرورت ہے۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر وہیں سے اپنے ساتھ آگے لے گیا تھا۔ جب پیچھے سے دادی کے نام کی چیخ و پکار شروع ہوئی، دامیار نے تو زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، لیکن زبر ایک لمحے کے لیے رکا تھا، لیکن دامیار اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ دادی آپ ٹھیک تو ہے نا؟ دادی آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ دادی کو اچانک سینے پہ ہاتھ رکھے دیکھ عبادت گھبرا کر ان کو دیکھنے لگی تھی۔ یا الہی، دادی آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ عبادت تم یہاں رکو، میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں۔ دادی کی حالت بگڑتے دیکھ کر باریک فوراً بھاگ کر باہر کی طرف آیا تھا، اسی لیے دادی کو بتانے سے منع کیا تھا، لیکن مبشر بھائی سے بھی کیا گلہ، وہ کون سا دادی کی کنڈیشن جانتے تھے۔ وہ پریشانی سے بابا کو بتانے لگی تھی، جبکہ بابا خود پریشانی سے کبھی ادھر تو کبھی ادھر بھاگ رہے تھے۔ آئیں، ہم کب سے آپ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، وہ سب سے پہلے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولی۔ 1 منٹ، تم تو شہیر شاہ ہو نا؟ چاچا جان، یہ کسی کی کیا گواہی دے گا، یہی تو تھا اس دن اس کے ساتھ، یہی تو اس کا بوائے فرینڈ ہے، اور اسی کو تھپڑ بھی تو مارا تھا اس نے یونیورسٹی میں، تو اس کے ساتھ مل کر ہمیں بے وقوف بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ گڈ عروش بی بی، ویری گڈ، لیکن یہ تمہاری کیا گواہی دے گا، یہی تو اس دن تمہارے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا تھا۔ اس کے الفاظ انتہائی غلیظ تھے۔ ہو گیا آپ کا؟ تو میں کچھ بولوں؟ اسے عروش کا یہ کزن اپنی کلاس میں بھی سخت زہر لگتا تھا۔ یہ انتہائی گھٹیا انسان 4 سال سے فیل ہونے کے بعد صرف یونیورسٹی لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لیے چکر کاٹتا تھا۔ انکل، یہ سب لوگ کون ہیں؟ میں نہیں جانتا، اور نہ ہی میں ان سب کے سامنے کوئی صفائی یا گواہی دینے آیا ہوں۔ میں صرف آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ اپنی
بیٹی پر یقین کریں، اعتبار کریں، وہ غلط نہیں ہے۔ لوگوں کا کیا ہے؟ آپ کبھی ایک کو گواہی دیں گے، کبھی دوسرے کو صفائی دیں گے، لیکن ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ جو نظر غلط انداز میں دیکھتی ہے وہ آپ کو غلط ہی سمجھے گی۔ اس دن ٹرپ کے دوران آپ کا یہ بھانجا آپ کی بیٹی کو بس سے جان بوجھ کر نکال چکا تھا، اور پھر ڈرائیور کے ساتھ مل کر، اور اس نے کام وہ بھی ڈرائیور کے ساتھ مل کر، اور اس کام میں اس کا ایک عامر نامی پروفیسر بھی شامل تھا، جس کو اس نے اس وقت 20,000 روپے دیے تھے، صرف وہ چند لائنز بولنے کی، آپ کی بیٹی کا کردار خراب کرنے کے لیے۔ سچ کہوں تو ابھی تھوڑی دیر میں میری ایک فلائٹ ہے اور میں یہاں سے جانے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن جب آپ کی بیٹی نے مجھے بتایا کہ اس پر اتنے گھٹیا اور غلیظ الزام لگائے گئے ہیں تو میں سب سے پہلے پروفیسر عامر سے ملا تھا، جس کو تھوڑے سے پیسے زیادہ دے کر اس نے خود ہی اپنا منہ کھول دیا کہ یہ سب کچھ آپ کے بھتیجے کا کیا کرایا ہے۔ ہاں، لیکن وہ بس ڈرائیور نہیں مل سکا کیونکہ اسے کافی سال پہلے ہی جاب سے نکال دیا گیا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس پروفیسر عامر کو بلا کر آپ کی بیٹی کی گواہی دلوا دوں گا، لیکن بات پھر وہیں پہ آ جائے گی، جتنے دماغ اتنی سوچیں، جتنی نظریں اتنی غلاظت۔ آپ کی بیٹی کا معاملہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہاں سے باہر نکلے، لیکن پھر بھی اگر آپ چاہیں تو میں اس معاملے کو پبلکلی بھی ہینڈل کر سکتا ہوں۔ آپ کی بیٹی بالکل بے گناہ ہے، اتنی ہی پاک ہے جتنی اس رات سے پہلے تھی۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو حاجی صاحب ذرا سا مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گئے تھے۔ انہیں ویسے بھی اپنی بیٹی کے لیے کسی طرح کی صفائی کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا عاشق ہے، اتنی ہی پاک ہے جتنی 3 سال پہلے تھی، تو بیٹا تم نکاح کر لو اس سے۔ کیا ہو گیا؟ بس ہوا نکل گئی، ساری گواہی نکل گئی، ساری تیز تراہی نکل گئی، سارا الزام میرے بیٹے پر لگا رہا ہے۔ اگر اتنی ہی پاک ہے تو کر لے اس سے نکاح۔ ایک تو میرا بیٹا اسے اپنا نام دے رہا ہے، اس سے شادی کو تیار ہے، اور اس محترمہ کے نخرے دیکھو۔ تو آیا ہے نا گواہ بن کر اس کا، تو کر لے اس سے نکاح۔ اگر تو اس سے نکاح کرتا ہے تو ہم اسے پاک دامن سمجھتے ہیں۔ تائی امی نے جیسے پتا پھینکا تھا، اب جیسے ہی شہیر نکاح سے انکار کرتا وہ اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجا لیتی۔ وہ ان کی چال کو سمجھ چکا تھا۔ کیا ہوا؟ نہیں کر سکتا نا تو اس سے نکاح؟ بس اتنی سی تھی گواہی، کوئی نکاح نہیں کر سکتا اس سے۔ آپ کی بیٹی ہے ہی گندی، اگر صاف ہوتی تو کرتا نا یہ نکاح اس سے، کیوں یہاں بت بن کر کھڑا ہو گیا ہے؟ اگر آپ کی بیٹی سچی ہوتی تو کیا اس طرح خاموش ہوتی؟ ویسے تو اس کی غض بر کی زبان چلتی ہے۔ ہاں بالکل، اگر یہ ہمارے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اگر ہمارا بیٹا اسے پسند نہیں ہے تو تم کر لو اس سے نکاح۔ یہ تو پاک دامن ہے، پاکیزہ ہے، تم کر لو، انہوں نے کہا۔ اس سے سارے مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ اگر تم گواہی دے رہے ہو، تایا ابو بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ آیا بڑا گواہ، چلو بھائی صاحب بہت ہو گیا، اب بھی میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے شادی کے لیے تیار ہے، اب مزید انتظار مت کریں۔ ارے منہ کالا کروائے گی کل آپ کا، جگہ جگہ بیٹیوں پر اعتبار کا دور نہیں ہے۔ یہ بلاؤ بیٹا، مولوی صاحب کو بلا کے لاؤ،
انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا جو فوراً باہر بھاگا تھا۔ ہاں، بلاؤ مولوی صاحب کو، نکاح ہوگا ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ یہ لڑکی پاک دامن ہے اور میں اس سے نکاح کے لیے راضی ہوں۔ ہاں، ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جس کا کردار اتنا اعلیٰ ہو۔ وہ اچانک بولتا ان سب کے لبوں پر چپ کی مہر ثبت کر گیا تھا۔ شکریہ زبر، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ وہ بلڈ دے کر جیسے ہی بلڈ بینک سے باہر نکلا، دامیار نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ وہ میری بہن ہے، میری سگی بہن ہے، میں اسے اپنا خون کیوں نہیں دوں گا؟ وہ حیرانگی سے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ اس کی یہ بات اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ اپنی بہن کو خون دے کر کس طرح کا احسان کرنے کی بات کر رہا تھا؟ اٹس اوکے زبر، وہ پریشان ہے کیونکہ ایزا اس کنڈیشن میں اسی کے گھر سے پہنچی ہے۔ بارک اس کے ساتھ باہر آتا بے حد کم آواز میں بولا تھا، ہاں وہی تو میں جاننا چاہتا ہوں، ایزو گئی کیسے وہاں اور گری کیسے؟ اتنی چھوٹی تو ہے نہیں کہ اسے پتہ ہی نہ چلا ہو کہ وہاں سے نیچے گر سکتی ہے اور جان بوجھ کر وہاں چلی جائے۔ کیا کرنے گئی تھی وہاں بالکنی میں وہ؟ اب وہ دامیار سے تفتیش کرنے لگ گیا تھا جب ڈاکٹر دادی کے روم سے باہر نکلا۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا، وہ ابھی بھی میجر ہارٹ اٹیک سے باہر نکلی ہیں، انہیں ٹینشن سے دور رکھیں، کسی طرح کی ٹینشن ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ لوگ شاید میری بات سمجھ ہی نہیں رہے۔ ان کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ کبھی بھی اٹیک ہو سکتا تھا انہیں۔ خدا کا کرم ہے کہ وہ ہسپتال میں موجود تھی، ورنہ ہارٹ اٹیک کے اوپر دوسرا ہارٹ اٹیک ان کی پوری جان برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر انہیں دادی کی سنگین حالت کے بارے میں بتانے لگا۔ ڈاکٹر، ہم خود بھی انہیں کوئی ٹینشن نہیں دیتے، پتہ نہیں کیسے یہ سب کچھ ہو گیا۔ اچانک گھر میں اس طرح کی سچویشن سامنے آئی تو سب لوگ ہی بوکھلا گئے تھے۔ اب کیسی ہیں دادی؟ بارک نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ بہتر ہیں، لیکن خیال رکھیے کہ چھوٹی سی ٹینشن بھی ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اپنی دادی کی جان پیاری ہے تو کوشش کیجیے کہ دوبارہ اس طرح کی غلطی نہ ہو، ورنہ ان کے لیے بھی بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر انہیں تفصیل بتانے لگا تھا، جبکہ دادی کی حالت کا سن کر زبر اور بارک دونوں پریشان ہو گئے تھے، جبکہ دامیار وہیں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اسے دادی کی حالت میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اگر اسے فکر تھی تو صرف ایزا کی۔ وہ میٹنگ میں تھا، جب اپنے آفس میں آیا تو دیکھا اس کے فون پر بارک اور زبر کے ساتھ ساتھ عبادت کی بھی بہت ساری کالز لگی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے بارک کو کال بیک کرنے کی کوشش کی تو اس کا فون مصروف تھا۔ جب اچانک عبادت کی کال آنے لگی، وہ کل رات اسے بار بار فون کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا اور وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی، اب خود بے چینی سے اسے فون کر رہی تھی۔ وہ اس کی کوئی 22ویں کال تھی، یقیناً کوئی بڑا مسئلہ ہوا تھا، ورنہ وہ اس طرح سے کال نہ کرتی۔ ہیلو، ہاں عبادت بولو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم نے اتنی دفعہ کال کی، بارک بھائی کا بھی فون آ رہا تھا، زبر کی بھی کالز لگی ہوئی تھی، سب خیریت ہے نا گھر پہ؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا، جب دوسری طرف سے اسے صرف عبادت کے رونے کی آواز کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ عبادت، تم ٹھیک ہو نا؟
کیوں رو رہی ہو تم؟ میری جان کیا ہوا ہے تمہیں؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، تمہارے رونے سے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے بولا تھا۔ عزو دامیار بھائی کے گھر گئی تھی اور وہاں وہ بیلکنی سے نیچے گر گئی ہے۔ اس کا بہت خون ضائع ہو گیا ہے، بازو بھی 3 جگہ سے ٹوٹ گیا ہے، سر بھی پھٹ گیا ہے، اس کی ٹانگوں پر بھی شدید چوٹ آئی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ خطرے سے باہر ہے، لیکن ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا اور میں آپ کو فون کر کر کے تھک گئی ہوں۔ اب فون اٹھانے کا نام نہیں لیتے۔ ایسی کون سی مصروفیات ہیں آپ کی جو آپ وقت پر فون نہیں اٹھا سکتے؟ حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ دادی کو انجائنا کا اٹیک ہوا ہے، وہ ہسپتال میں داخل ہیں۔ سب لوگ یہاں موجود ہیں سوائے آپ کے۔ کوئی احساس ہے آپ کو کہ آپ کا ایک گھر ہے جہاں پہ لوگ رہتے ہیں؟ یہ لوگ آپ کے اپنے ہیں ذران۔ ان سب لوگوں سے دور آپ نے اپنی ایک دنیا بنا لی ہے جس میں ہم لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے یہ بتاؤ۔ وہ جلدی سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتا آفس روم سے باہر نکلا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دادی کی حالت اب بہتر ہے، ایزا بھی اب خطرے سے باہر ہے، لیکن اس سے اب تک ہوش نہیں آیا۔ آپ پلیز جلدی آ جائیں، سب لوگ پریشان ہیں۔ اسے اپنے موبائل اسپیکر سے بار بار سوں سوں کی آواز آ رہی تھی، یقیناً وہ اپنے رونے کا شگل ساتھ جاری رکھے ہوئے تھی۔ تم مجھے لوکیشن سینڈ کرو، میں 10 منٹ میں پہنچتا ہوں وہاں۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے فون بند کرتا لوکیشن کا انتظار کرنے لگا۔ اپنی بہن اور دادی کی ایسی حالت کا سن کر وہ بہت پریشان ہو گیا تھا، لیکن وہ عبادت کی طرح رو کر یا جذباتی ہو کر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس کے لوکیشن آتے ہی وہ گاڑی سٹارٹ کرتا ہسپتال کی طرف موڑ چکا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کہنا چاہ رہا تھا وہ؟ نکاح کر کے ان سب لوگوں کے الزام سچ ثابت کرنا چاہ رہا تھا، یا پھر اسے اپنے ہی باپ کی نظروں میں گرانا چاہتا تھا وہ؟ مطلب بہت صاف ہے عروش، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان سب لوگوں کو تب تمہاری پاک دامنی پر یقین آئے گا نا جب میں تم سے نکاح کروں گا۔ تمہیں تیار ہوں تم سے نکاح کرنے کے لیے۔ واہ واہ واہ، دیکھو بھائی صاحب، حقیقت کھل گئی۔ یہی پر پوری پلاننگ کر کے آئے تھے یہ لوگ۔ اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا اس کو، اب اس کی شادی اس کے عاشق کے ساتھ تو ہونی نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھتیجے سے کرو گے۔ یہ چیز برداشت نہیں ہوئی اس سے۔ کیسے پلٹی ماری ہے اس نے دیکھا؟ پہلے گواہ بن گیا، اب عاشق ہو گیا ہے اس کے کردار کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹا، ہم یہاں کوئی بیوقوف نہیں بیٹھے جو تم لوگوں کی چال کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ یہاں پر تو عاشقی معشوقی چل رہی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ 3 سال سے میرا بیٹا اچھا کیوں نہیں لگ رہا تھا۔ آپ لوگوں کا کوئی دین ایمان ہے؟ ہر بات میں آپ لوگ کوئی نہ کوئی گیم کھیل رہے ہیں۔ اگر میں اس کی گواہی دیتا ہوں تو میں مجرم ہوں، اگر میں اس کی گواہی نہیں دیتا تو وہ مجرم ہے، اگر میں کسی تیسرے کو لے کر آتا ہوں تو وہ پلاننگ ہے، اگر میں خود اس سے شادی نہیں کرتا تو یہ ناپاک ہے، اگر میں اس سے شادی کرتا ہوں تو یہ میری گرل فرینڈ ہے۔ آخر چل کیا رہا ہے آپ لوگوں کے دماغ میں؟ آپ لوگ ایک بات پر کیوں نہیں ٹک رہے؟ وہ غصے سے چلایا تھا۔ اب جائیے یہاں سے شریف، یہ لوگ آپ کی بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ میری وجہ سے آپ کو اپنی زندگی برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جائیے یہاں سے، میں خود
سب کچھ ہینڈل کر لوں گی۔ وہ شعیر کو ان معاملات سے باہر کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں بیٹا، تم جاؤ یہاں سے، تو جا، یہاں بہت عاشق ہیں اس سے نکاح پروانے والے۔ میرے بیٹے کو بھی یہی نظر آئی تھی، سیاہ کردار والی۔ تائی امی منہ بناتے ہوئے بولی، اگر اتنا ہی سیاہ کردار ہے اس کا تو میرے نکاح میں کیوں نہیں دیتے آپ لوگ؟ میں کر تو رہا ہوں اس سیاہ کردار والی لڑکی سے شادی، پھر کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو؟ وہ غصے سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا، بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ جو تو چاہتا ہے نا وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ گھر، یہ زمین تو خاندان کے بیچ میں رہے گی۔ اس لڑکی کی شادی خاندان میں ہی ہوگی، وہ بھی میرے بیٹے کے ساتھ، کیونکہ ہم یہ وراثت اپنے خاندان سے باہر نہیں جانے دیں گے۔ وہ اس انداز میں بولی تھی کہ شعیر کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا، تو یہاں معاملہ جائیداد کا ہے، تو اس بیچاری کو بیچ میں کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ اپنے بھائی سے بات کریں، یہ تو میری گرل فرینڈ ہے، اس کی شادی تو مجھ سے ہوگی۔ ویسے بھی اتنی ساری پلاننگ کی ہے، اب میں پیچھے تھوڑی نہ ہٹوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ سب حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے۔ دیکھیے انکل، اب میں مزید جھوٹ نہیں بول سکتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سارا معاملہ جائیداد کا ہے۔ مجھے کوئی جائیداد وغیرہ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کی بیٹی چاہیے۔ بہت محبت کرتا ہوں میں اس سے، وہ بھی 3 سالوں سے۔ اور وہ جس رات کا ذکر کر رہے ہیں نا، یہ میرے ساتھ تھی۔ قسم لے لیجئے 2 گھنٹے میری نگاہوں کے سامنے رہی ہے، ایک لمحہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوئی۔ بیبی مزید جھوٹ نہیں بولتے، ہم بھی کھول دیتے ہیں راز، کب تک چھپ پائیں گے؟ کبھی نہ کبھی تو سب کو پتہ چل جائے گا نا۔ لو جی، مولوی صاحب بھی آ گئے۔ مولوی صاحب، نکاح پروانہ ہے آپ نے سید شہیر اسامہ شاہ کا عروج خان کے ساتھ۔ وہ بھی نکاح کے ساتھ ان کاغذات پر بھی میں سائن کرنے کے لیے تیار ہوں جس پر یہ لکھا ہو کہ حاجی صاحب کہ اس گھر سے میرا آج کوئی تعلق ہے اور نہ ہی 100 سال کے بعد ہوگا۔ مجھے کوئی جائیداد نہیں چاہیے۔ وہ حاجی صاحب بے شک اپنے بھائیوں کو دے دیں یا کسی یتیم خانے میں بانٹ دیں، میری طرف سے مجھے صرف اور صرف عروس چاہیے۔ وہ ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے ان سے بول رہا تھا جبکہ حاجی صاحب کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ بابا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اس کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ آپ کو اپنی بیٹی پر یقین ہے نا؟ بابا میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ بابا یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ بابا نظریں اٹھائیں، سب کو بتائیں کہ آپ کی بیٹی بے گناہ ہے۔ مولوی صاحب نکاح شروع کیجئے۔ اس کے روتے بلکتے وجود کو وہ ایک طرف کرتے ہوئے اس کا دوپٹہ اس کے سر پر رکھنے لگے تھے، جبکہ دائی امی اور خاندان کے سارے بڑے بزرگ نہ جانے کیا کیا بول رہے تھے۔ انہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا تھا۔ بابا نہ کریں، بابا خدا کے لیے مجھ پر یقین کریں، میں تایا ابو کے بیٹے سے شادی کر لوں گی۔ قسم سے بابا یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ بابا میں ایسی نہیں ہوں۔ بابا یہ بدلہ لے رہا ہے، میں نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ بابا پلیز میرا یقین کریں۔ وہ تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی، جبکہ بابا اسے اپنے حصار میں لیے زبردستی چارپائی پر بٹھا چکے تھے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا باپ یہاں خود کو ختم نہ کر لے تو اس نکاح کو قبول کرو۔ بابا، وہ تڑپ اٹھی تھی ان کے لفظوں پر، جبکہ بابا نے مولوی صاحب کو اشارہ کیا تھا۔ اب وہ خطرے سے باہر ہیں، لیکن کوشش کیجئے کہ آپ کی وجہ سے انہیں کسی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ بازو 3 جگہوں سے ٹوٹا ہے تو زخم بھرنے میں ٹائم لگے گا۔ کوشش کیجئے گا کہ وہ خود سے زیادہ وقت نہ کریں، ہر وقت کوئی نہ کوئی ان کے پاس ہو۔
اگر کنڈیشن بہتر رہی تو 2-3 دن میں انہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر نے انہیں تفصیل بتائی تھی۔ جب صبر باہر آیا، دادی کہہ رہی ہیں کہ انہیں ایزو کو دیکھنا ہے۔ میں بہت کوشش کر چکا ہوں لیکن وہ رک نہیں رہی۔ اس نے باہر آ کر بارک سے کہا تھا، دامیار پلیز تم جاؤ اور دادی کو بتاؤ کہ ایزا کی حالت اب بہتر ہے، ورنہ وہ پریشانی میں اور زیادہ ٹینشن لے گی۔ بارک اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، بارک میری اور تمہاری بات میں کوئی فرق تھوڑی ہے، تم ہی چلے جاؤ اندر، اور ویسے بھی مجھے بیمار لوگوں کو دیکھتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اس نے انکار کیا تھا۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا دادی کے سامنے جانے کا، جبکہ باقی سب تو دادی کو کافی دفعہ دیکھ کر آئے تھے، تو بارک یہی چاہتا تھا کہ دامیار بھی ایک دفعہ جا کر ان سے مل لے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دادی کے پاس جا رہا ہوں انہیں سمجھانے کے لیے، تم یہیں رکو دامیار کے ساتھ، اس نے زبر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ زبر نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا جب زران وہاں آ گیا۔ شکر ہے بھائی آپ آ گئے، یہاں پر سب کچھ بہت خراب ہو گیا ہے، ایزا گر گئی ہے بالکنی سے، اللہ پاک کے کرم سے اب وہ خطرے سے باہر ہے، جبکہ دادی ٹینشن لے لے کر اپنی حالت بگاڑ چکی ہیں، انہیں انجائنا کا اٹیک ہو گیا ہے۔ زبر اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ شہیر کہاں ہے؟ وہ اسے سہارا دیتے ہوئے شہیر کے بارے میں پوچھنے لگا تھا۔ اس ساری سچویشن میں اسے یہاں پر ہونا چاہیے تھا، میں نے فون کیا تھا اسے، لیکن اس کا فون ہی نہیں لگ رہا، پھر سے کوشش کرتا ہوں، زبر نے انہیں بتایا تو وہ دادی کے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ ایزا سے ملنے کی ابھی اجازت نہیں تھی۔ صاحب، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ایزا کو 1-1.5 گھنٹے میں کبھی بھی ہوش آ سکتا ہے، تو ایسے میں آپ کا یہاں رکنا ٹھیک نہیں رہے گا، کیونکہ ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے آپ کے بارے میں بتائے گی، آپ پر بڑا کیس بن سکتا ہے، بہتر ہے کہ آپ اس وقت یہاں سے چلے جائیں، مبشر نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، جب تک ایزا کو ہوش نہیں آ جاتا تب تک میں نہیں جاؤں گا، جب تک مجھے یقین نہیں ہو جاتا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے تب تک میں یہاں سے ہرگز جانے والا نہیں ہوں، وہ انکار کرتے ہوئے بولا۔ سمجھنے کی کوشش کریں، میں یہاں ساری سچویشن ہینڈل کر لوں گا، اور ڈاکٹر نے کہا تو ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ سمجھا رہا تھا۔ نہیں مبشر، تم سمجھ نہیں رہے ہو، جب تک میں خود اسے نہ دیکھ لوں میں نہیں جاؤں گا یہاں سے، مجھے دیکھنا ہے وہ ٹھیک ہو، بالکل ٹھیک ہو، اسے کچھ نہ ہو۔ جب تک مجھے یقین نہیں آ جاتا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ لیکن کیوں سر، کیوں مصیبت میں پھنسنا چاہتے ہیں؟ بہت بڑا کیس بن جائے گا، آپ کیس بنتا ہے تو بن جائے، مجھے پرواہ نہیں، لیکن میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اسے ہوش نہیں آ جاتا، جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ سر کیوں آپ اس مصیبت میں پھنسنا چاہتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر کہہ تو رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، خطرے سے باہر ہے، 1-1.5 گھنٹے میں ہوش بھی آ جائے گا، آپ کیونکہ میں نہیں جانا چاہتا، جب تک وہ بالکل ٹھیک نہ ہو جائے میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا، کیونکہ مجھے اس لڑکی کو ٹھیک دیکھنا ہے، بالکل ٹھیک دیکھنا ہے، سمجھ رہے ہو تم میری بات کو؟ مجھے وہ لڑکی بالکل ٹھیک چاہیے، وہ بہت ضروری ہے، اس کا
اس کی زندگی ہونا بہت ضروری ہے، وہ زندہ رہے گی تبھی تو میں زندہ رہوں گا۔ مبشر تم سمجھ نہیں رہے ہو، اگر اس سے کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گا۔ مبشر تم نہیں جانتے، جب وہ ICU میں تھی نا، میرا دل بند ہو رہا تھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر وہ لڑکی مر گئی نا تو میں مر جاؤں گا۔ میں نہیں جاؤں گا یہاں سے، تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے یقین نہیں آ جاتا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک ہونا پڑے گا، اسے دامیار شاہ کے لیے ٹھیک ہونا پڑے گا، کیونکہ اگر وہ ٹھیک نہیں ہوئی تو دامیار شاہ مر جائے گا۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات کو؟ وہ عجیب جنونی انداز میں بول رہا تھا، جبکہ مبشر نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ جی میں سمجھ گیا دامیار صاحب، آپ کی ساری بات میں بہت اچھے سے سمجھ گیا ہوں۔ آپ کو عشق ہو گیا ہے عزا بی بی سے، آپ پیار میں پڑ چکے ہیں شاہ صاحب۔ خاص ہے وہ لڑکی، اس کے لیے آپ نے اپنی نفرت بھلا دی، اپنے باپ دادا کی عزت کو بھلا کر اس لڑکی کو پانے کی کوشش کی۔ آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا کہ یہ کیا ہے، لیکن میں آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر سمجھ گیا ہوں کہ عشق ہو گیا ہے آپ کو اس لڑکی سے۔ بہت آگے نکل چکے ہیں آپ اس کی محبت میں شاہ صاحب، بہت آگے۔ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے جا رہا تھا، جبکہ دامیار نے اس کی کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا، وہ صرف اسے سن رہا تھا۔ جب زبر نے آ کر بتایا کہ عزا کو ہوش آ گیا ہے، اور اب وہ یہ بات بتانے کے لیے دادی کے کمرے کی طرف بھاگ گیا تھا، جبکہ دامیار خاموشی سے ان راہوں کو دیکھ رہا تھا جہاں سے ابھی زبر یہاں تک آیا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ تو جلدی سے لائک، کامنٹ اور شیئر کر دو، اور کل کی ایپیسوڈ پر میں چھٹی کر لوں پلیز بتانا مجھے کمنٹ سیکشن میں۔ تو ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دے اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، کمنٹ سیکشن میں مجھے برتھ ڈے وش کر دینا، کل، آج نہیں کل کر دینا، اور ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دے اجازت، اللہ حافظ۔